سوچنے پر آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ ایک خون چوسنے والا ویمپائر جسے آپ نے موویز میں دیکھا ہے نا؟ چلے میں اس کے متعلق آپ کو حیران کر دینے والی کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ حقیقت میں ڈریکولا ایک بہت خون خوار اور خون کا پیاسا شخص تھا جس نے محمد الفاتح کے خلاف جنگ لڑی اور مر گیا۔ ناقابل یقین ہے نا، لیکن یہی سچ ہے۔ ڈریکولا کا اصل نام ولیڈ تھا، لیکن بعد میں وہ ڈریکولا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا باپ ڈریکول تھا، اس نے ولاکیہ پر حکمرانی کی تھی جو جدید رومانیہ کے جنوب میں ہے۔ مراد دوئم نے یورپ کی فتح کے لیے مہم کا آغاز کیا۔ ولاکیہ کی ریاست کو مجبوراً امن سے رہنا پڑا کیونکہ اس میں عثمانیوں سے مقابلے کی زیادہ طاقت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکمران کے 2 بیٹوں کو بھی سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ دونوں بچوں کو اسکولنگ کے لیے ایڈرن نے بھیجا گیا۔ ان میں سے ایک بچہ ولیڈ اور دوسرا راڈو تھا۔ ولیڈ کو ہم ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں، اس کے باپ کا نک نیم ڈریکول تھا۔ رومانی زبان میں اس کا مطلب ہے شیطان۔ ولیڈ کے نک نیم ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریکول کا بیٹا، دوسرے الفاظ میں شیطان کا بیٹا۔ یہ کہانی سنانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نک نیم کا حقدار ہے یا نہیں۔ تو دونوں بھائی ایڈرن شہر میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے ولیڈ کو اسپیشل ایجوکیشن پروگرام میں داخل کیا۔ مراد اول رومانی بچے کو بہترین تعلیم دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اسے شہزادہ محمد کے ساتھ اسکول میں داخل کیا۔ شہزادہ محمد نے اپنے رومانی دوست کے ساتھ سخت ٹریننگ کے کئی سال گزارے۔ ان دونوں کو غیر ملکی زبانیں، تلوار بازی، گھڑ سواری اور حکومت کی باریکیاں ممتاز ترین انسٹرکٹرز نے سکھائیں، اور ان سالوں میں دونوں رومانی بھائیوں نے اسلام کے بارے میں جانا۔ چنانچہ ڈریکولا کے بھائی راڈو نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے قرآن حفظ کیا اور اسلام کے متعلق مزید جاننے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ولیڈ نے بھی قرآن کا معائنہ کیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ ضروری ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ولیڈ اپنے آبائی وطن واپس آ گیا، لیکن راڈو نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران دونوں بھائیوں کی فیملی کو قاتلوں نے ختم کر دیا تھا اور ڈریکولا اکیلا وارث تھا۔ اس نے عثمانی سلطان سے وفاداری کا وعدہ کیا اور آگے چل کر اپنے ملک کا حکمران بنا۔ اس دوران محمد فاتح عثمانی سلطان بنا اور استنبول کو فتح کر لیا۔ ڈریکولا نے اپنے باپ کی جگہ لی، اس میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا پہلا حکم یہ تھا کہ جو بھی اس کے والدین کے قتل میں ملوث ہو سکتا ہے اسے قتل کیا جائے۔ وقت گزرتا رہا، شروع میں ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی، لیکن پھر ڈریکولا نے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکسز کی ادائیگی روکنا شروع کر دی اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی بھی کرنے لگا۔ آخرکار اس نے زیادہ کھلم کھلا طور پر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا۔ ڈریکولا ایک ظالم شخص بن گیا تھا اور اس نے خطے میں ایک ایک کر کے عثمانی سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا اسے چیر کر کھمبے پر ٹانگ دیتا۔ ولاکیہ اور مولداویہ میں ڈریکولا کی ظالمانہ حکمرانی میں خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، ڈریکولا نے محسوس کیا کہ اس کے ملک میں بہت سے غریب لوگ ہیں، چنانچہ اس نے انہیں ڈنر پر بلا لیا۔ اس نے ان سب کی دلی خواہشات کے مطابق کھانا کھلایا اور پھر ان سے پوچھا، میں آپ کی اور کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا آپ لوگ غربت کے اس درد سے چھٹکارا پانا نہیں چاہیں گے؟ ان سب نے فوراً ہاں کہا۔ یہ سنتے ہی ڈریکولا نے دروازوں اور کھڑکیوں کو لاک کیا اور بے بس لوگوں سے بھرے گھر کو آگ لگا دی۔ سلطنت عثمانیہ نے معاملات کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ایمبیسڈرز بھیجے۔ انہوں نے ڈریکولا کو ٹیکسز ادا کرنے اور حکومت سے غداری نہ کرنے کا کہا۔ ڈریکولا نے یہ جواب دیا، اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو اپنی پگڑیاں اتار دو۔ جواب میں انہوں نے کہا، نہیں، ہم تم جیسے شخص کے لیے انہیں نہیں اتاریں گے۔ اس نے پھر ان سے یہی کہا، لیکن انہوں نے اس کی درخواست نہ مانی۔ اس پر ڈریکولا نے پگڑیوں کو ان کے سروں پر کیلوں سے ٹھوک دیا۔ اس طرح اس نے ان سب کو قتل کر دیا۔ یہ جنگ کی شروعات تھی۔ جیسے ہی محمد فاتح کو اپنے ایمبیسڈرز کے بارے میں یہ خبر ملی، اس نے 2 لاکھ فوج کے ساتھ مہم کا آغاز کیا۔ ڈریکولا عثمانی فوج کی چالوں سے پوری طرح واقف تھا۔ اسے خوب علم تھا کہ بھاری نقصان کیسے پہنچانا ہے اور اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اس نے گوریلا چالوں کی طرح اپنی فوج کو اسکواڈز میں تقسیم کیا اور انہیں مختلف جگہوں پر پھیلا دیا۔ اس ٹیکنیک کا بنیادی مقصد جنگ جیتنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا تھا۔ انہوں نے گرفتار کیے گئے سپاہیوں کو پہاڑوں میں ایک ایک کر کے قتل کر دیا اور انہیں کھمبوں پر ٹانگ دیا۔ جب محمد فاتح دارالحکومت تک پہنچا تو اس منظر کو دیکھ کر اس کا دل غم سے بھر گیا۔ 1.5 کلومیٹر کے ایریا پر پھیلے جنگلاتی علاقے میں 20,000 سے زیادہ سپاہی ٹنگے ہوئے تھے۔ ان میں ابھی کچھ زندہ بھی تھے، کچھ مر رہے تھے اور کچھ درد سے چیخ رہے تھے۔ اس زمین پر جہنم کا منظر تھا۔ اپنے بھیجے گئے سپاہیوں کی اس حالت نے محمد فاتح کا حوصلہ پست کر دیا۔ یہ 20,000 مسلمان تھے۔ اگر وہ کسی ایک معصوم مسلمان کے ساتھ بھی ایسا ہوتے دیکھتا تو اس کے کیا احساسات ہوتے، لیکن یہاں تو 20,000 معصوم مسلمان کھمبوں پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ڈریکولا کو سبق سکھانے کے لیے عثمانی آگے بڑھے، مگر وہ 900 میٹر اونچے کھڑے پہاڑ پر اپنے قلعے میں چھپ گیا۔ کسی عقاب کے گھونسلے کی طرح اس قلعے تک پہنچنا مشکل تھا۔ نیچے سے اس پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ محاصرہ کئی ہفتے جاری رہا۔ محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ اب اسے استنبول واپس چلے جانا چاہیے۔ اس نے چند فوجی دستے وہیں چھوڑے اور استنبول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران ڈریکولا کی بیوی کو قلعے کے اندر کی فضا ناقابل برداشت لگی۔ اس وجہ سے اس نے قلعے کے کنارے سے چھلانگ لگا دی اور ایک رات ولیڈ ہنگری فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
چونکہ ہنگری کے لوگ بھی اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے تھے، لہٰذا ولیٹ کے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اسے قید کر لیا۔ اس نے قید خانے میں 12 سال گزارے۔ ولیٹ، جو ڈریکولا کے نام سے زیادہ مشہور تھا، لمبے عرصے سے غائب تھا۔ ان سالوں کے دوران یورپ میں تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ آخر کار ہنگری کے بادشاہ نے اسے رہا کر دیا اور اس کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سے کروا دی۔ بعد میں اس نے ولیٹ کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کا کہا، جسے اس نے قبول کر لیا۔ ڈریکولا کے ساتھ مل کر انہوں نے 2 سالوں میں بہت سے عثمانی قلعے فتح کیے۔ انہوں نے کئی عثمانی فوجیوں کو قتل کیا اور پورے 14 سال بعد ڈریکولا کو ولاقیہ میں دوبارہ دیکھا گیا۔ غیر ملکی دستوں کی مدد سے اس نے حکمرانی دوبارہ حاصل کر لی۔ اس کے عوام کو جب اس کی آمد کا پتہ چلا تو وہ سخت ناخوش ہوئے۔ ظاہر ہے محمد فاتح کو بھی اس بات کا علم تھا۔ محمد فاتح نے سلطنت عثمانی کی طرف سے ڈریکولا کے بھائی راڈو کو بھیجا، لیکن وہ کوئی بھی نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس پر سلطنت عثمانیہ نے ولاقیہ میں اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور آخرکار عثمانی دستوں نے ٹرانسلوینیا کے جنگلوں میں ڈریکولا کو پکڑ لیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈریکولا کو وہاں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے دوران اسے اس کے اپنے عوام نے قتل کر دیا تھا۔ ڈریکولا، جس نے اپنی حکومت میں ایسے خوفناک کام کیے جنہیں کرنے کا کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا، قتل عام کرنے اور خون کا پیاسا ہونے کے باعث ایک خون چوسنے والا ویمپائر کے طور پر افسانوی کردار بنا۔ اسے بہت سی موویز کا موضوع بنایا جا چکا ہے۔ ان موویز کی بنیاد بننے والا دور لا علمی اور بھول بھلیوں میں کھو چکا ہے۔ تاریخ میں بہت سے غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ کیا آپ کے خیال میں ولیٹ ڈریکولا یعنی شیطان کا بیٹا کے نک نیم کا حقدار ہے؟ اور ایسا کیسے ہو گیا جبکہ وہ تو محمد فاتح کے ساتھ اسکول پڑھا تھا اور پھر اسی کے خطرناک ترین دشمنوں میں سے ایک بن کر ابھرا؟ کیا ظلم و ستم، قتل عام اور سفاکیت سے کسی کو واقعی خوشی ملتی ہے؟ انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں۔ میں مزید دلچسپ ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔